بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج آسما جہانگیر کانفرنس سے میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، اور یہ ظاہر ہے ایک جتنے بھی مختلف آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل لیڈرز بھی وہاں پہ آئے، انہوں نے تقاریر کی، اور یہ ایک اہم سپیچ تھی اس میں۔ لیکن ایک بات جو ڈیفرنٹ تھی پہلے کی کہ جس طرح سے میاں نواز شریف کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی اور پھر نام لے کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو، تو اس تقریر میں انہوں نے کم از کم اس چیز سے احتیاط کی، بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اٹیک نہیں کیا، اور ان کا بلکہ مجھے ایسا لگا سن کے کہ جیسے جو ان کی تقریر تھی اس کا زیادہ تر فوکس بلکہ یا ایک یہ سمجھ لیں کہ کل جس طرح چیف جسٹس صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد صاحب نے جو سپیچ کی تھی، مجھے لگا ایسے کہ ان کی سپیچ کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ ان کے لیے شاید جواب تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، اور انہوں نے پھر ظاہر ہے مختلف لحاظ سے باتیں کی اوور آل ملک کی جو سچویشن ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی کس طرح سے حکومتیں یہاں پہ بنائی جاتی ہیں، کس طرح سے حکومتیں گرائی جاتی ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر بھی بات کی کہ پارلیمنٹ میں، اور پھر یہ کہ جی حوالہ دیا کہ کس طرح سے پارلیمنٹ میں بلز کو اور قوانین کو بلڈوز کیا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دباؤ کی بات کی جوڈیشری کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے کافی دیر بات کی کہ کس طرح سے ہماری جوڈیشری کا جو رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ میڈیا کے لوگوں کو بھی جو دباؤ ہے اوور آل میڈیا کے لوگوں کی جس طرح سے جاب جا رہی ہیں، نوکریاں جا رہی ہیں، اور جو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سچ بولتا ہے تو اس کو مطلب کہ مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف یہ میڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ اگر کوئی جج بھی سچ بولے تو اس کو بھی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ججوں کو بالکل دباؤ کا سامنا ہے، اور پھر انہوں نے کچھ ریسنٹ سٹوریز کا بھی حوالہ کیا۔ میری بھی جو سٹوری تھی ایفیڈیوٹ والی، چیف جسٹس گلگت بلتستان کے جو چیف جسٹس تھے ان کا جو ایفیڈیوٹ ہے، اس میں جس طریقے سے انہوں نے جو کلیم کیا اس کا بھی حوالہ انڈائریکٹ دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سے دیکھیں کہ ساری کی ساری مطلب ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اس وقت۔ اور پھر انہوں نے یاد دلایا کہ ہماری عدلیہ کا کیا رول رہا ڈکٹیٹرشپس میں، مختلف جو ڈکٹیٹرز آتے رہے، مارشل لاز لگتے رہے، کس طریقے سے انہوں نے بلکہ ڈکٹیٹرز کو یہ بھی الاؤ کر دیا کہ آپ آئین میں ترامیم کریں، اور اس طرح کافی ڈیٹیلڈ انہوں نے باتیں کی، عدلیہ کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے تفصیلاً بات کی۔ تو انہوں نے یہ کہا بلکہ کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بھی بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا اوور آل 126 یا 130 ممالک کا تو نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل جو نئی ایک انڈیکس آیا تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان انصاف کی فراہمی میں، رول آف لاء میں پاکستان ہم بہت نیچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، بلکہ اس طرح سے ان کو ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور پاکستان کی سلامتی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جی تمام تر جو حالات ہیں اس وقت وہ بہت ہی دگرگوں ہیں، اور پاکستان بہت مشکل حالات میں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب وہ ٹائم ہے کہ جب محاسبہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دائروں کے سفر کی انہوں نے بات کی کہ ہم دائروں کے سفر بار بار وہی چیز ہم ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے پاکستان کو، تاکہ، اور یونیفائڈ اسٹریٹجی کے لیے انہوں نے کانفرنس کا حوالہ دیا کہ اس میں جو ریکمنڈیشنز آئیں کہ کس طریقے سے مطلب پولیٹیکل پارٹیز ہو جائیں، وہ جو لائرز ہیں، میڈیا ہیں، سب کو ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی اپنا کے، تاکہ یہ جو حالات ہیں، جس قسم کے حالات میں مطلب ہے کہ جو سیاستدانوں کو جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جس قسم کے حالات میڈیا کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جس قسم کے حالات عدلیہ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، تو کس طریقے سے ان حالات سے ملک کو نکالا جائے، اور تاکہ کانسٹیٹیوشنل رول کو انشور کیا جائے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل رول ہو۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے موٹی موٹی میں نے آپ کو باتیں سنائیں جو مین ہائی لائٹس تھیں، لیکن جو ایک بات میری نظر میں ایک بہتر بات ہے کہ
ڈائریکٹ کنفرنٹیشن والی بات انہوں نے نہیں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو پہلے وہ کچھ عرصہ بہت زیادہ زور دے کے کرتے رہے. کچھ لوگوں کے نزدیک اس قسم کی بہت سخت سپیچ نہیں تھی، بلکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے کہ جی یہ سخت سپیچ نہیں تھی. تو ظاہر ہے وہی والی بات جو میں پہلے بھی بہت دفعہ کر چکا کہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کو بھی شاید ایک ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ اس قسم کی کنفرنٹیشن سے مسئلے حل تو نہیں ہوں گے، مسئلے خراب ہو سکتے ہیں. آپ کو ظاہر ہے ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ کس طریقے سے تاکہ یہ جو حالات ہمارے ہیں ہم کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ اگر آپ کنفرنٹیشن کریں گے تو اس کا نقصان سب کو ہوگا، اس کا نقصان ملک کو بھی ہوگا، اس کا نقصان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹ کی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا نقصان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو بھی ہوتا ہے. بیکاز جب آپ فرض کریں کہ پولیٹیکل سائڈ سے آپ اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ اس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں، جیسے ظاہر ہے پی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب نے کچھ عرصہ یا مریم صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے تک کرتے رہے، تو اس سے پھر وہ جو ایک فائن لائن ہوتی ہے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اور جو فوج ہے وہ مطلب ہے کہ غائب ہو جاتی ہے. اور پھر اس کا بہت سے لوگوں کے لحاظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے فوج کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، اور پھر جو پولیٹیکل لیڈر ہو سکتا ہے کہ یہ نہ بھی چاہتا ہو لیکن اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں، سو ایک اس قسم کا سینٹیمنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ملک میں آپ کا فوج کے اگینسٹ ایک سینٹیمنٹ آ جائے، تو کیونکہ اس کا بھی نقصان الٹیمیٹلی اگر آپ نے پار پالیٹکس کرنی ہے تو اس کا بھی نقصان آپ کو ڈیفینیٹلی ہوگا. تو اس میں اس لحاظ سے یہ کہ جی ایک ریشنل مطلب کہ اپروچ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اس کی طرف جا رہی ہے. اور چونکہ اب 1.5-2 سال میں اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے اور یہ ہے کہ کوئی ارلی الیکشن یا مڈ ٹرم الیکشن اب نہیں ہوتے، تو جس قسم کے جو حالات جو نظر آ رہے ہیں کہ جی اب شاید اس قسم کی ہمیں کنفرنٹیشن پی ایم ایل این کی طرف سے نظر نہیں آئے گی جو کہ ہمیں پچھلے کوئی 1-1.5 سال میں پی ایم ایل این کی طرف سے اور خاص طور پہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کی طرف سے جو نظر آتی رہی ویزاوی اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کے لیے ان کے متعلق. تو اب یہ ہے کہ دیکھنا لیکن یہ ہے کہ جو اس کانفرنس میں جو یونیفائڈ اسٹریٹجی کی بات کی، تو کیا اس یونیفائڈ اسٹریٹجی کوئی ایسی واقعی بن پاتی ہے، اس میں جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ ملتے ہیں آپس میں، اور کیا ہم جس طرح کی ایک جوڈیشل موومنٹ چلی تھی، حالانکہ اس کے رزلٹس کیا اچھے نکلے یا نہیں اچھے نکلے وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، لیکن کیا اس لحاظ سے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل رول ہو تو اس کے لیے سب مل کے تو کوئی ایک اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے، یہ صرف یہ بھی دیکھنا ہے اس کے اوپر ہمیں. اور باقی میاں نواز شریف صاحب کی اسپیچ کا جو ایک اہم حصہ تھا، جیسے میں نے شروع میں بتایا، وہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ تھا. اور جس طرح جو تعریف ظاہر ہے جو چیف جسٹس نے اپنی جوڈیشری کی کل تعریفیں کی، نہ صرف اپنی سپریم کورٹ کی بلکہ ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری کی بھی جو تعریفیں کی، تو میاں صاحب نے جو باتیں کی تو وہ جو تعریف ہے وہ آپس میں میچ نہیں بلکہ ایک کمپلیٹ مس میچ لگتا ہے. کہ یہ والا حصہ تو میاں نواز شریف صاحب نے شاید اسی سپیچ کو سن کے تو انہوں نے سوچا کہ میں شاید یہ میرا حال بتا دیا جائے ہماری اپنی عدلیہ کو، کہ جو عدلیہ اپنے بارے میں سمجھ رہی ہے تو کم از کم نواز شریف صاحب اور ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، ان کی جو سیاسی پارٹی ہے، وہ اس چیز سے ایگری نہیں کرتی، اس پرسیپشن سے یا اس خیال سے جو خیال عدلیہ کا اپنے بارے میں ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.